أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات پڑھے محمد اور اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سامعین محترم، یہ سال 2023 کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ ہفتے سے 2-3 دن سے انشاءاللہ سال 2024 کا آغاز ہو جانا ہے۔ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور انسان خوش ہے کہ 2024 آ گیا، 2025 آ گیا، لیکن اس بات سے غافل ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اس سے غافل ہے۔ ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہے کہ بچہ ہمارا جوان ہوتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، فرض کر اگر ایک انسان کی زندگی 60 سال تھی تو 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال اس 60 سال سے کم ہو گیا، یعنی ہم مزید اس موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک لمحہ، ایک دن، 1 گھنٹہ جو بھی گزرتا جا رہا ہے، ہم دن بدن، سال بے سال اپنی موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اگر انسان ذرا غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے، فنا ہے، ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن سب نے موت کو گلے لگا لینا ہے۔ لہذا اس دنیا مافیہا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس دنیا کے حصول کے لیے، اور دنیا پرستی جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا پائیدار نہیں ہے۔ اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے اور انسان اپنی زندگی کو، اس دنیا کو گزار کر پھر جہان ابدی کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ لہذا یہ دنیا محبت کے قابل نہیں ہے۔ محبت اس سے لگاؤ جو اس کو فنا نہ ہو۔ اسی لیے جناب سیدہ طاہرہ نے، کہ جن کی آئندہ ہفتے میں ولادت باسعادت بھی ہے، انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب الدنیا، کہ میں دنیا سے محبت نہیں کرتی، میں دنیا کو دوست نہیں رکھتی، پسند نہیں کرتی۔ ہاں، اسی دنیا سے میں 3 چیزوں سے محبت کرتی ہوں۔ دنیا سے محبت نہیں، اسی دنیا میں 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے جناب سیدہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہی ہیں۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، میں تمہاری اس دنیا سے 3 چیزوں سے مجھ کو محبت ہے۔ فرمایا پہلی وہ چیز ہے تلاوت و کتاب اللہ۔ میں اس پوری دنیا کی، جس سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک حدیث میں فرماتی ہے کہ میں محبت نہیں کرتی، اسی ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتی ہے کہ اسی دنیا سے میں جن 3 چیزوں سے محبت کرتی ہوں، اس میں ایک چیز کا نام ہے تلاوت قرآن۔ میں قرآن مجید کی تلاوت سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری کیا چیز ہے؟ فرمایا والنظر فی وجہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا اس کو پسند کرتی ہوں۔ میں پوری دنیا سے ایک طرف اور پیغمبر گرامی اسلام کے چہرہ انور کی زیارت کرنا ایک طرف۔
اور تیسری چیز فرمایا کہ والانفاق فی سبیل اللہ، میں اس پر ساری دنیا سے اس چیز کو پسند کرتی ہوں کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ انفاق یہی ہے دنیا سے لا تعلق، یہی ہے زہد دنیا کے ہوتے ہوئے، بلکہ ان کی اس گرانے کی تو مثال یہ ہے کہ ایثار، انفاق سے بڑھ کر ایثار جیسی مثال اس گھرانے نے قائم کی ہے کہ بعض اوقات نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے لیکن اپنے در سے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹایا۔ یہ اہل بیت کا کردار تھا۔ اور قرآن مجید کی سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ امیر المومنین نے بڑی اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں بڑے عجیب جملات، بڑے معنی خیز، بڑے روحانی جملات ارشاد فرمائے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ رب جس نے، جو تیرا پروردگار ہے، تیرا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے، ہر لمحہ تو اس کا محتاج ہے، اور اگر ہر لمحہ تیرے رب کا تجھ پر فیض نہ ہو اور تو فیض الہی سے اگر محروم ہو جائے کسی بھی لمحہ تو تو تباہ و برباد ہو جائے۔ بس ایسے رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا، کیوں تو اتنا جری ہو گیا ہے۔ امیر المومنین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما جراک علی ذنبک، جب تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، ہر لمحہ تو اس کا محتاج ہے، ایک ایک سانس اس کے فیض کی وجہ سے تجھ پہ جاری ہے، جب ایسا تیرا رب ہے، ما جراک علی ذنبک، بس کس چیز نے تجھ میں جرت پیدا کی ہے کہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کون سی چیز تجھے ابھارتی ہے؟ کیسے تو اپنے رب کی دیدہ دلیری کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور تو اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے ترجمے کی حد تک فرمایا وما آنسک بحلقۃ نفسک، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ اپنی ہلاکت پر کس چیز نے تجھے اطمینان دے دی، کس چیز نے تجھے یقین پیدا کر دیا ہے اپنی تباہی پر؟ کیوں اتنا مطمئن ہے؟ فرمایا اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یقظہ، کیا تیری اس بیماری کے لیے کوئی شفا نہیں ہے اور تیرے خواب غفلت کے لیے کوئی بیداری نہیں آتی؟ تو بیدار نہیں ہوتا خواب غفلت سے؟ اس قدر مست ہو چکا ہے اس دنیا میں آ کر، گویا کہ ہمیشہ تو نے رہنا ہے، ابدی ہے، تجھے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ کیا تیری اس بیماری کے لیے کوئی شفا نہیں ہے؟ اور کیا تیری اس خواب غفلت کے لیے کوئی بیداری کوئی نہیں؟ بیدار نہیں ہونا تو نے؟ فرمایا اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، کیا تجھے اپنے اوپر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا کسی غیر پہ رحم کرتے ہو؟ تم کسی کو مصیبت میں دیکھ لو، کوئی پریشان حال مومن کو دیکھ لو، یقیناً اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہو۔ کیا تمہیں جو اس پہ رحم آتا ہے اس سے بڑھ کر اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا؟ امیر المومنین ارشاد فرمایا وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بِيَاتِ نِقْمَةٍ وَقَدْ تَوَرَّدْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ، فرماتے کیوں راتوں رات عذاب الہی کے نازل ہو جانے کا تصور تجھے بیدار نہیں کرتا؟
کیوں اچانک کوئی مصیبت آ جائے، کوئی عذاب نازل ہو جائے، تجھے یہ تصور کہ راتوں رات کو کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے، یہ تجھے بیدار کیوں نہیں کرتا؟ تجھے کیوں جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ فرمایا جب کہ وقت تورطت بمعاصیہ مدارج سطواتے، جب کہ تو اس کی نافرمانیوں کی بنا پر اس کے قہر و غلبہ کی راہ میں پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اپنی نافرمانی اس کی نافرمانی کر کے، اس کی معصیت کر کے، گناہ کر کے اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ پھر فرمایا فتداوى من داء الفترة في قلبك بعزيمة ومنكر الغفلة في ناظرك بيقظة، فرمایا ابھی غنیمت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے دل کی سستی کا عزم اور عزم راسخ سے علاج کر لو، ابھی موقع ہے۔ یہ جو سستی آ جاتی ہے، جو غفلت آ جاتی ہے، عزم راسخ کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ ابھی اپنی سستی کا علاج کر لو، اور اپنی آنکھوں میں غفلت کی نیند کا بیداری سے مداوع کر لو، بیدار ہو جاؤ۔ جیسے 1 سال گزر گیا، زندگی گزر جانی ہے اسی لمحے، اسی تیزی کے ساتھ، اور سال کے اینڈ پہ یہ جو پوری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور عجیب قسم کے بیہودہ کام کیے جاتے ہیں، انسان غافل ہے، کب بیدار ہونا ہے؟ یہ تمہاری زندگی کے اختتام کی طرف ایک قدم اور اٹھ گیا ہے، تمہاری زندگی کا سال ایک اور ختم ہو گیا، تم کس خوشی میں ہو، کس خوش فہمی میں ہو؟ فرمایا وَكُن لِلَّهِ مُطِيعًا وَبِذِكْرِهِ آنِسًا، اس کا اطاعت گزار بندہ بن جاؤ، اس کی یاد سے انس پیدا کرو۔ وَتَمَثَّلَ فِي حَالِ تَوَلِّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ، ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ادعونی استجب لکم، وہ تمہیں پکارتا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، میرے بندے آ جا، توبہ کر لے، میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ فرمایا وَإِقْبَالَهُ عَلَيْكَ، اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، یعنی وہ تجھے نجات کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس سے منہ موڑ کر عذاب الہی کو خریدنا چاہتا ہے۔ بس وہ ہمیں دعوت دیتا ہے نجات کی، مغفرت کی، ہم ہیں کہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں۔ فرمایا یدعوک الی عفوہ ویتغمدک بفضلہ وانت متول عنہ الی غیرہ، وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے تیار ہے، وہ آمادہ ہے، یہ میرا بندہ آ جائے میں اسے معاف کر دوں گا، وہ تجھے دامن عفو میں لینے کے لیے تیار ہے، تجھے بلاتا ہے۔ وَيَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ، اور تجھے اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لینا چاہتا ہے۔ وَأَنْتَ مُتَوَلٍ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ، اور تم ہو کہ اس سے روگردان ہو کر غیر کی پناہ میں جانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ تمہیں پناہ دینا چاہتا ہے، تمہیں اپنے در پہ بلانا چاہتا ہے کہ تم اس سے روگردانی اختیار کر کے غیر کی پناہ میں جانا چاہتے ہو۔ فتعالی، بس میں مختصر کرتا ہوں، وَأَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ مُقِيم، حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں تم اقامت گزین ہو، تم اسی کے دامن پناہ میں ہو، اسی کی پناہ میں ہو۔ وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ، اور اسی کے لطف و احسان کی وسعتوں میں تم اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ ساری اسی رحمت ہے۔ فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ وَلَمْ يَحْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ، اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں ہے، اس نے تجھے منع نہیں کیا اپنے لطف و کرم سے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے نہ تجھے اپنے لطف و کرم سے روکا ہے، وَلَمْ يَحْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ، اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے۔
نہ تیری آبرو ریزی کی ہے، نہ تجھے معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ وَلَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ سِتْرَةً بَلْ لَمْ تَحُلُّ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ، بلکہ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی مہربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک آنکھ جھپکنے، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے اس کی مہربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ کبھی نئی نئی نعمتیں عطا کرتا ہے اور کبھی برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کتنی نعمت اس نے ہمیں دی ہے، نت نئی نعمتیں، نت نئی زندگی، صحت، مال دنیا، اولاد، تمہیں نئی نئی نعمتیں عطا بھی کرتا ہے، تمہارے برائیوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اور کبھی بلاؤں اور مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ جب کہ تو کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ فرمایا جب کہ تو اس کی معصیت میں مصروف ہے، جب کہ تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو سوچ اگر تیری معصیت اور نافرمانی کے باوجود وہ تجھے نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر تو اس کی اطاعت کر لیتا پھر کیا کرتا وہ؟ پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھے نعمتیں دیتا ہے، تیری معصیت کے باوجود تیری پردہ پوشی کرتا ہے، نت نئی نعمتیں، لیکن اگر تو اس کی اطاعت کر لیتا پھر تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ کہاں ہے؟ ابھی بھی بیدار ہونے کا وقت ہے۔ سال گزرنے پہ خوشی نہیں ہے، سال گزرنے کے غم اس بات پہ ہے کہ اگر یہ سال تیری پروردگارہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے تو غمگین ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اگر اس کی اطاعت اور بندگی میں گزرا ہے واقعاً تو اس پہ اس کا شکر گزار کر کے آئندہ سال کے لیے اپنے آپ کو مزید تیار کرنا چاہیے۔ لہذا معصیت یہ سال کے اینڈ پہ جو پوری دنیا میں ایک شور و غبار عجیب ماحول پیدا کیا جاتا ہے، حتی اسلامی ممالک میں بھی انسان غافل ہے۔ امیر المومنین آخری جملہ اور بات ختم، فرمایا وَحَقًّا أَقُولُ، مولا فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں، مت دنیا غرتک، دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، وَلَكِن بِهَا اغْتَرَرْتَ، تو نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے، تو نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے، دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے عزیزان، یہ جو سال بے سال گزرتے جا رہے ہیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی حقیقت اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی یہ صحت جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے چند دنوں کے لیے، اس کو غنیمت سمجھو اور اس زندگی کو اطاعت الہی میں گزارنے کی اس سے توفیق طلب کرو۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں تیرے دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ۔